حي على الصلاة. اندرون شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، قدیم ہے، بہت قدیم۔ عصر کا وقت تھا، سوچا عصر کی نماز آج اسی مسجد میں پڑھتا ہوں۔ مسجد بہت خوبصورت اور وسیع و عریض تھی، سرخ رنگ کی چھوٹی اینٹوں سے بنی، در و دیوار پہ خوبصورت نقش و نگار، بلند و بالا مینار، منقش ممبر و محراب، کھلا صحن اور پانی سے بھرا تالاب۔ مان پڑتے سورج کی روشنی میں گنبد یوں محسوس ہوتے تھے گویا موتی تراشے گئے ہوں۔ کبوتر، جی ہاں جنگلی کبوتر، نہ جانے کبوتر کیوں عبادت گاہوں، مزاروں اور قدیم عمارتوں کو اپنا مسکن بناتے ہیں۔ یہ جنگلی کبوتر بہت بڑی تعداد میں مسجد کے در و دیواروں، اس کے میناروں اور تمام دریچوں پر موجود تھے۔ یہ کبوتر ہی تھا کہ جس نے غار ثور کے دہانے پر انڈے دیے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں دشمنوں سے محفوظ رہے۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ حرم شریف میں موجود کبوتروں کی ایک بہت بڑی تعداد اسی بابرکت کبوتروں کی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ بہرکیف مسجد کے تالاب سے وضو کیا اور مسجد کے اندرونی حصے میں محراب کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نرم و دبیز قالین بہت بھلے محسوس ہو رہے تھے۔ مسجد کی وسعت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک صف میں کم و بیش 300 نمازی نماز پڑھ سکتے تھے۔ بہرحال نماز کا وقت ہوا، امام صاحب تشریف لائے۔ ہم صرف 25-30 نمازی تھے۔ نماز ادا کی اور ایک ایک کر کے تمام نمازی رخصت ہو گئے، مجھ سمیت چند ایک ہی لوگ رہ گئے۔ میں کونے میں بیٹھا مسجد کے در و دیوار کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، مگر مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ اتنے میں جو چند ایک لوگ رہ گئے تھے وہ بھی رخصت ہو گئے۔ اب میں اکیلا تھا۔ اچانک پھر سسکیوں کی آواز سنائی دی اور رفتہ رفتہ سسکیاں واضح طور پر رونے کی آواز میں تبدیل ہو گئیں، مگر وہاں تو میرے سوا کوئی نہ تھا۔ میں گھبرا گیا، کچھ خوف کے آثار محسوس ہونے لگے، لیکن میں نے ہمت کی اور بلند آواز سے پوچھا، کون ہے یہاں؟ کون ہے؟ اچانک آواز آتی ہے، گھبراؤ نہیں، میں ہوں۔ میں بری طرح سے ڈر گیا، مگر حوصلہ کر کے دوبارہ پوچھا، میں کون؟ آواز آئی، میں ہوں بنت کعبہ، کعبے کی بیٹی۔ میں مسجد ہوں۔ روئے زمین پر جتنی بھی مساجد ہیں وہ سب کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ میں نے پوچھا، تم روتی کیوں ہو؟ مسجد بولی، اپنے نصیب پہ روتی ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہارے نصیب کو کیا ہوا؟ ذرا اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، کیسے خوبصورت در و دیوار ہیں، بلند و بالا مینار ہیں، منقش ممبر و محراب ہیں، وسیع و عریض صحن ہے، موتیوں جیسے خوبصورت گنبد ہیں۔ ذرا اپنے آپ پہ نظر تو دوڑاؤ، تمہیں تو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، پھر بھی تم خوش نہیں۔ مسجد بولی، ارے بے وقوف، مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ مسجد نقش و نگار، بلند و بالا مینار، اونچے اونچے در و دیوار اور تراشیدہ ممبر و محراب سے نہیں، بلکہ یہ تو نمازیوں کے سجدوں کو ترستی ہے۔ میرے در و دیوار فجر کے وقت صدا لگاتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، مگر تم نیند سے بیدار نہیں ہوتے۔ میرے مینار ظہر میں پکارتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، کہ آؤ نماز کی جانب، مگر تم کاروبار میں مصروف رہتے ہو۔ میرے ممبر و محراب عصر و مغرب میں آواز لگاتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، مگر تم نہیں آتے۔ میں تمہاری راہ تکتے رہتی ہوں، تھک ہار کر عشاء کے وقت پھر پکارتی ہوں کہ حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی جانب، آؤ فلاح کی جانب، مگر تم میری صدا نہیں سنتے، میری سسکیاں نہیں سنتے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی اللہ کے گھروں کو، یعنی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا تم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ جاؤ شہر کے لوگوں کو کہہ دو، مجھے در و دیوار، بلند و بالا مینار، منقش ممبر و محراب نہیں چاہیے، مجھے تو نمازی چاہیے، مجھے تو تمہارے سجدے چاہیے، مجھے تمہارا ذکر و اذکار اور درود و سلام کی صدائیں چاہیے۔ جاؤ میرا پیغام لوگوں کو بتا دو، انہیں یہ پہنچا دو کہ مسجد
تمہیں پکار رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میسج ٹی وی کی نشریات دیکھنے کے لیے اپنے کیبل آپریٹر سے کہہ کر میسج ٹی وی کو اپنی کیبل پر چلوائیں یا سیٹلائٹ ڈش پر ٹیون ان کریں۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔